وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ اگیانی لوگ کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیا، یہ گیان ایمان کے راستے میں گیان ایمان سمجھانے کے لیے اس محمد پیغمبر کے اوپر اتاری کیوں نہیں گئی کوئی چمتکار، کوئی نشانی، آیت من ربہ، اس کے رب کی طرف سے؟ قل، ان سے کہہ دو، ان اللہ یضل من یشاء، مالک اس سرڑ مارگ مکتی کے راستے گیان ایمان سے جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور اس سرڑ مارگ مکتی کے راستے کی طرف جو دیکھتا ہے، تاکتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، آتا ہے، اناب مڑتا ہے، اس ہدایت کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے، مالک اسے ہدایت دیتا ہے۔ گیان ایمان تو سب کو کھول کے بتایا جا رہا، اینڈرائڈ فون میں، یوٹیوب میں، ٹی وی میں، چینل میں، ہر جگہ گیان ایمان پھیلا ہوا، جو آئے گا سنے گا اس کو میسیج بھی آ رہے، اس کی اسکرین پر آ رہے، جو دبا کر سنے گا وہ گیان ایمان کی طرف آئے گا، دنیا میں مزے لوٹے گا، مالک کی مرضی اور خوشی ملے گی، اور آخرت میں مرنے کے بعد جنت ملے گی۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اس گیان ایمان کی طرف سرڑ مارگ مکتی کے راستے صراط مستقیم کی ہدایت اسی کو دیتا ہے، من اناب، جو اس کی طرف آتا ہے، گرتا ہے، پڑھتا ہے، اس پہ چلتا ہے، اس کی طرف توجہ ڈالتا، گیان ایمان سن کے سمجھنے کی کوشش کرتا، مالک کا نراکار روپ سمجھنے کی کوشش کرتا، اور اس کا وڑک لے کر اس کا ایمان پہ جم جاتا ہے، موت تک اسی پر قائم رہتا ہے، خود بھی چلتا، لوگوں کو اس کی طرف بلاتا، اس کی تبلیغ کرتا، اس کو ایکسپان کرتا، پرچار کرتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جو اس ہدایت کی طرف آنے کی کوشش کرتا، مالک اسے کبھی گمراہ نہیں کرتا، اسی کو ہدایت دیتا۔ الَّذِينَ آمَنُوا، جو سچے پکے ایمانی گیانی بندے، وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ، اب وہ مالک سے جڑ گئے، گیان ایمان لے لیے، ان کے دل مطمئن خوش ہے، مایا نہیں ملی تو بھی، دنیا میں دکھ تکلیف گیان ایمان کے راستے میں ملا تو بھی کوئی ٹینشن نہیں، تطمئن قلوبہم، ان کے دل خوش ہیں، اطمینان سے ہیں، سیٹسفائی ہیں کہ جس راستے کو ہم نے پکڑا یہ ڈائریکٹ جنت مالک سے ملانے والا، مالک کی خوشی اور مرضی میں لے جانے والا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار سن لو دنیا والے، تمہیں کبھی سیٹسفیکشن نہیں مل سکتا، اطمینان، سکون، قرار اس دنیا میں نہیں مل سکتا۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَار، قرار کی جگہ تو آخرت ہے، یہ مستقر ہے، قرار ڈھونڈنے کی جگہ ڈھونڈو بھی مت، یہاں گیان ایمان پر چلو تمہیں قرار مل جائے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سچے مالک کے نام اسمرن سے، اس کی یاد سے، اس کا نام لینے سے، اس کے گیان پر خود بھی چلنے سے، اس کی طرف دنیا کو بلانے سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ہر رنگ میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، دنیا ہی میں بیٹھے ہوئے جنت کی فضا دیکھ۔ الذین آمنوا، جو ایمانی گیانی بندے، وتطمئن قلوبہم، ان کے دل اس ایمان گیان پہ جمے ہوئے ہیں، بڑے اطمینان سے ہیں، سکون سے ہیں، بذکر اللہ، سچے مالک کے نام اسمرن سے، نام جپ کے، اس کی بھکتی عبادت کر کے، نماز قائم کر کے، رکوع سجدہ کر کے۔ الا بذکر اللہ، سن لو اللہ کے ذکر سے، یاد سے، سمرن سے، نام اسمرن سے، تطمئن القلوب، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تم ٹینشن میں ہو، گھبراہٹ میں ہو، دنیا کے تعلق سے مسائل نے تمہیں گھیرا ہو، مالک کی یاد میں بیٹھ جاؤ، سب طرف سے ذہن کو ہٹا لو، ایک مالک کی طرف، قریب والے کی طرف تم اپنے ذہن کو لگا لو، اقرب ہے، جو شہرک سے قریب ہے، اس کی طرف ذہن لگا لو، یاد کرو، ذکر کرو، نام اسمرن کرو، دنیا کے سارے ٹینشن تم بھول جاؤ گے اور تمہیں خوشی مل جائے گی، مالک کا ساتھ مل جائے گا۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو سچے پکے اچھے گیانی ایمانی بندے، اچھا کاریہ کرنے والے، اس پر چلنے والے، اس کی طرف دنیا کو بلانے والے، طوبیٰ لہم، خوشخبری ہے ان کے لیے، اچھا انجام ہے، وحسن مآب، اور اچھا ٹھکانہ جنت میں ملنے والا۔ کذالک ارسلناک فی امۃ، اے محمد پیغمبر ایسے ہی ہم نے تم کو بھیجا ایک گروپ کے اندر، لتنذر ام القری ومن حولہا، یہ مکہ گاؤں والوں کو، آزو بازو کے تمام دنیا والوں کو ڈرا دو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے ساری دنیا والوں، ایک سچے مالک کا گیان ایمان سب کے لیے میں لے کر آیا ہوں۔ ارسلناک فی امۃ، عرب میں ہم نے تمہیں بھیجا، قد خلت من قبلہا اس سے پہلے ڈھیر ساری امتیں گزر چکی، قومیں، آبادیاں، بستیاں، علاقے، ایریے، ہاں،
چھوٹے دیہات بڑے گاؤں سب گزر چکے، لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي، اب تم پوری دنیا والوں کو یہ گیان ایمان پڑھ کے سنا دو، چل کے دکھا دو اس کے اوپر، اوحینا الیک، جو وحی کے ذریعے فرشتہ تمہیں لا کر دیا، وہم یکفرون بالرحمن، پھر بھی دنیا والے رحم کرنے والے، دیا کرنے والے، پرم دیاڑو، پرم کرپاڑو رب کو جھٹلا رہے، اس گیان ایمان کی طرف نہیں آ رہے۔ قل ہوا ربی، کہہ دو وہ پرم دیاڑو، پرم کرپاڑو میرا رب ہے، بہت زیادہ دیا کرنے والا، دیا کے ساتھ اس پوری کائنات کو پال رہا ہے، اور جب تک نشٹ نہیں کرے گا، کسی کو کچھ نہیں بول رہا، خاموش سن رہا، سب کی حرکتیں ریکارڈ کر رہا، دیکھ رہا، پھر جب حساب لینے آئے گا تو سب کی بولتی بند ہو جائے گی۔ وخشعت الاصوات، یہ جو اگیانی گیان کے خلاف اپنی آواز نکال رہا، اس کی آواز دب جائے گی۔ فلا تسمعوا الا ہمسا، صرف قدم کے چلنے کی دھمس کی آواز آئے گی، ہاں، پن ڈراپ سائلنٹ ہوگا، لا یتکلمون، کوئی بات نہیں کرے گا، الا من اذن له الرحمن، رحم کرنے والا جس کو اجازت دے وہی بات کرے گا، وقال صوابا، کہے گا تو حق بولے گا، جھوٹ بول بھی نہیں پائے گا، وہم یکفرون بالرحمن، یہ تو رحمان کو، رحم کرنے والوں کو، پرم دیاڑو پرم کرپاڑو کا انکار کر رہے، اگیان پر ڈٹے ہوئے اس کے گیان کی طرف نہیں آ رہے۔ قل ہوا ربی، کہہ دو وہی تو میرا رب ہے جس کا تم انکار کر رہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، کوئی ایشور پرمیشور مالک اور گاڈ نہیں، صرف ایک الہ اللہ ہے، علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، والیہ متاب، اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں، اوبہ کرتا ہوں، مڑتا ہوں، پلٹتا ہوں، ویہدی الیہ من اناب، جو اس کی طرف مڑے گا اسے ہدایت دے گا، ہاں، اس کے بلیک بورڈ کی طرف، اس کی آیتوں کی طرف، اس کی نشانیوں کی طرف، اس کے بندوں کی سیوا کر کے اس مالک کی نشانیاں تلاش کرے گا، اس کو پانے کی کوشش کرے گا تو مالک اسے مل جائے گا، قریب والا قریب مل جائے گا، اس کے بدن میں، وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے بدن میں مالک کی نشانیاں تم دیکھتے کیوں نہیں؟ علیہ توکلت، اسی سچے مالک پر وشواس اور بھروسے کا میں حق ادا کرتا۔ یہ گیانی ایمانی بندے کی زندگی ہوتی، میں نے مالک کو مان لیا، اس گیان پر آ گیا، مالک پر ایمان لے آیا، تو وشواس کا حق اور بھروسہ ادا کروں، اب میں اس پر جیوں، اس پر مروں، گناہوں سے بچوں اور مالک کی پکڑ سے بچوں مرتے وقت۔ علیہ توکل، اسی پر وشواس اور بھروسہ کرتا ہوں، وإلیہ متاب، اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں، میں نو بخش لو، انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہوں، میں پاپی ہوں، لا الہ الا ہوا علیہ توکلت، اس مالک کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ پنجابی میں کچھ لوگ کہتے ہیں تو ہی نراکار، میں تیری شرنہا، میں نو بخش لو، اے مالک تو اکیلا ہے، سب تو آکار ہے، تو نراکار، تیرے بدن کو، جسم کو ہم دیکھ نہیں سکتے، تو نراکار ہے، تو ہی نراکار، میں تیری شرنہا، میں تیرے بھروسے میں آ گیا، تیری شرن میں، تیری پناہ میں آ گیا، علیہ توکلت وإلیہ متاب، اسی کی طرف میں توبہ کرتا ہوں، میں نو بخش لو۔ یہ پنجابی لوگ بھی پڑھ رہے اس مالک کی طرف، اے مالک ان لوگوں کو پورے توحید رسالت آخرت پر آنے کی توفیق دے، ہمیں انہیں رسالت آخرت سمجھانے کی توفیق دے، پورے مکمل گیان ایمان میں انہیں آنے کی توفیق دے، جو یہی آیت پنجابی میں پڑھ رہے، تو ہی نراکار، میں تیری شرنہا، میں نو بخش لو، لا الہ الا ہو، تو ہی ایک مالک اکیلا ہے، تیرے سوا کوئی خدا نہیں، علیہ توکل، میں تیرے پر وشواس کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں، تیرے شرن میں آ گیا، میں تیری پناہ میں آ گیا، اپنے آپ کو تیرے قدم میں ڈال دیا، اے مالک، تیری مرضیوں میں ڈال دیا، سرنڈر ہو گیا، جھک گیا، کبھی اپنی مرضی کو، اپنے دل کی خواہشات تمناؤں کو اٹھاؤں گا نہیں، میں جھکا ہوا ہوں، اب تجھ سے جٹ گیا، تیری پناہ میں آ گیا، میں تیری شرنہا، علیہ توکلت وإلیہ متاب، اور تجھ سے توبہ کرتا، میں نو بخش لو، مجھے معاف کر دو، انی کنت من الظالمین، میں ظالم، ابھی تک اگیان کی زندگی گزارا، یا گیان پر تھا تو ابھی تک سمجھا نہیں تھا، پھر بھی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا تھا، وإلیہ متاب، اسی سے توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، میں نو بخش لو، ولو ان قرآنا سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض، انشاءاللہ آگے سنتے ہیں۔